تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو بتائیں کہ سب سے پہلے اس دنیا میں کون سی مسجد بنائی گئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، فرمایا سب سے پہلے جو اس دنیا میں مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد حرام ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا المسجد الاقصی، فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کو بنایا گیا۔ پھر عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اس مسجد کے درمیان اور اس مسجد کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ رہا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 عامن، فرمایا 40 سال کے بعد مسجد حرام کے بعد اللہ تعالی کے حکم سے مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا ہے۔ یعنی دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، وہ سب سے پہلا جو اللہ کا گھر بنا وہ مسجد حرام ہے، اور دوسرے نمبر پر جو مسجد آتی ہے اسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، یعنی بیت المقدس۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری تشریف آوری ہوئی، فرمایا اب اس کے بعد پوری روح زمین پر جہاں جگہ پاک ہے، فرمایا دل چاہے نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز کو قبول فرما لے گا۔ تو پتہ لگا کہ سب سے پہلا گھر مسجد حرام بنایا گیا۔ بولیں ذرا کون سی مسجد ہے؟ اور دوسری مسجد کون سی بنائی گئی؟ مسجد اقصی بنائی گئی۔ تو یہ فضیلت ہے مسجد اقصی کی جو اس وقت بنی اسرائیل میں ہے، جو بربریت کا شکار ہو چکی، لوگ اس میں طرح طرح کے ظلم و ستم، 27ویں کی رات نہتے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان پہ گولیاں برسائی گئی اور اسے ان کی عید جو ہے وہ خون میں نہلا دی گئی۔ یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں اس کی فضیلت کی اگر بات کریں تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ کی تعمیر کرنے کے بعد اس گھر کو اللہ کی بارگاہ میں ایک قربانی پیش کی، قربانی پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تو نے میرا گھر بنایا ہے، میرے گھر کو تعمیر کیا ہے، یعنی مسجد اقصی بیت المقدس۔ تو فرمایا اچھا مسجد اقصی کو تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، مانگو جو مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ کتنی دعائیں مانگی؟ 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا کی اے میرے مولا، میں جو بھی فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسا فیصلہ ہو ہی نہ جس میں تیری رضا نہ ہو، جس میں تو راضی نہ ہو۔ اے میرے مولا، میں جو بھی فیصلہ کروں وہ تیری رضا کے مطابق ہو۔ ایک دعا کی۔ دوسری دعا یہ کی کہ اے میرے مولا، مجھے ایسی سلطنت اور ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو عطا نہ کی جائے۔ تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دعا یہ کی کہ اے میرے مولا، جو بھی بندہ پوری دنیا سے چلے اس مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے لیے چلے، اور صرف مقصد یہ ہو کہ وہاں پر آ کے نماز ادا کرنی ہے، اپنا بستر اسی لیے باندھا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو فرمایا اے میرے مولا، جو بندہ یہاں پہ نماز پڑھ لے اس کے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سمجھ آئی اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا یہاں پر نماز پڑھ لی تو زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ مسجد اقصی کی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے دعا مانگی کہ فیصلہ جو کروں وہ اے میرے مولا تیری رضا کے مطابق ہو جائے، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا، دوسری دعا یہ کی کہ اے میرے مولا، مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو عطا نہ کی جائے، اور اے میرے مولا
اس مسجد میں جو صرف اسی لیے آئے، تیری عبادت کے لیے، اس جگہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اے میرے مولا نماز وہ پڑھے، عبادت کرے، اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ مسجد اقصی کی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو عطا فرمائی ہے۔